بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہ پہنچی ہو۔ ہر قوم و ملت میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ دنیا کے ہر بڑے رہنما نے انہی ہستیوں سے رہنمائی حاصل کی اور اپنی زندگی کو سنوارا۔ جب ہم اس دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کی ہر ثقافت میں اہل بیت علیہ السلام کی یاد نظر آتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام علم و حکمت کا وہ لامحدود سمندر ہے جس کی گہرائیوں تک عقل انسانی کی رسائی ممکن نہیں۔ ان کے کمالات محض عبادات، فقہ یا تفسیر تک محدود نہیں، بلکہ وہ علم فلکیات، نفسیات اور لسانیات تک کے ماہر تھے۔ زبان انسان کی شناخت، تہذیب اور فکر کا بنیادی اظہار ہے۔ جب ان ہستیوں کے سامنے کوئی بھی زبان آتی ہے تو وہ ایک عام مکالمہ نہیں رہتی بلکہ ایک روحانی تجربہ بن جاتی ہے۔ وہ صرف الفاظ نہیں سنتے تھے بلکہ ان کے پیچھے چھپی نیت، احساس اور دل کی کیفیت کو پڑھ لیتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر عرب نہیں بلکہ عجم، روم، ہند اور چین کے لوگ بھی علم و ہدایت کے طالب بن کر آتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ نے پہلے شاید ہی کبھی سنا ہوگا۔ آج ہم اس دنیا کی ایسی تہذیب کا ذکر کریں گے جو ماضی میں بھی اپنی مثال آپ تھی اور آج کے اس جدید دور میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ ایک ایسی قوم کہ جسے اس دنیا کا ہر فرد جانتا ہے اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، آج ہم چین کی بات کرنے والے ہیں اور چینی قوم کی تاریخ، چینی زبان اور ان کی ثقافت میں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو واضح کریں گے۔ نیز اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس کیسے چینی لوگ حاضر ہوتے اور اپنی مشکلات کا حل طلب کرتے تھے۔ چین جو اپنی زبان اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں بولیاں پرندوں کی صدا کی مانند محسوس ہوتی ہیں، وہاں کے لوگ بھی اہل بیت علیہ السلام سے فیض یاب ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ چینی زائرین اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی زبان میں گفتگو کی اور اماموں نے نہ صرف ان کی بات سمجھی بلکہ انہی کی زبان میں جواب دیا۔ یہ منظر اس بات کا اعلان تھا کہ حجت خدا کسی خاص قوم یا زبان کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے مبعوث کی گئی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے ایسی روایات پیش کرنے جا رہے ہیں جن میں چینی زبان اور ثقافت کا ذکر موجود ہے۔ اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک ایک اجنبی شخص وہاں آیا۔ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی انوکھی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ میں ان دونوں کی بات سمجھ نہ سکا کیونکہ وہ زبان ایسی تھی جیسے پرندے چہچہا رہے ہوں۔ جب وہ شخص وہاں سے رخصت ہوا تو میں نے امام سے عرض کیا، یا مولا، یہ کون تھا اور کس زبان میں گفتگو کر رہا تھا؟ امام نے فرمایا، اے اسحاق، یہ شخص چین سے آیا تھا اور ہم چینی زبان میں بات کر رہے تھے۔ یہ زبان چین کے ایک مخصوص علاقے کے لہجے کی تھی۔ تعجب نہ کرو، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور اللہ کی حجت ہر ذی روح کی زبان سے واقف ہوتی ہے۔ محمد بن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص اندر آیا اور امام کے سامنے بیٹھ کر ایسی زبان میں بات کرنے لگا جو میرے لیے غیر مانوس تھی۔ کچھ دیر بعد امام نے اسے عربی میں گفتگو کرنے کو کہا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ چین سے آیا ہے۔ امام نے پوچھا، تم لوگ ہمیں کیسے پہچانتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہمارے علاقے میں ایک پودا ہے جو ہر سال کھلتا ہے۔ صبح جب اس کے پھول کھلتے ہیں
تو ان کی پنکھڑیوں پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور شام کو جب وہی پھول دوبارہ کھلتے ہیں تو ان پر لکھا ہوتا ہے علی امیر المومنین رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ روایت اس بات کی علامت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور حقانیت فطرت میں نقش ہے۔ زمین کے ہر گوشے میں، حتیٰ کہ چین جیسے دور دراز ملک میں بھی اللہ اپنے نشانات کے ذریعے ان کی ولایت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام جن اشیاء کا استعمال کرتے تھے ان میں چین کے علاقے سے آنے والی اشیاء بھی موجود تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس 4 انگوٹھیاں تھیں، یاقوت، فیروزہ، حدید اور عقیق، جن میں سے حدید کی انگوٹھی چین کے علاقے کی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی کئی احادیث میں چین کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مشہور مکالمہ جو امام علی علیہ السلام اور ایک ماہر علم نجوم کے مابین ہوا، اس میں بھی امام نے اسے چین کے متعلق خبر دی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام چین کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے۔ ناظرین، اس موضوع پر ایک مکمل کتاب بھی موجود ہے جس میں ایسی روایات بیان کی گئی ہیں جن میں اہل بیت علیہ السلام نے مختلف زبانوں میں کلام کیا۔ اس کتاب میں ان واقعات کا ذکر ہے جن میں اہل بیت علیہ السلام کے پاس روم، فارس، ہند، سندھ حتیٰ کہ ترکی جیسے علاقوں سے مختلف افراد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مسائل عرض کیے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ان سب کے مسائل کا حل انہی کی زبان میں عطا کیا۔ ناظرین، یہ روایات ایک ہی نقطے پر متفق ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا علم اور حجت ہونا عالمی ہے۔ وہ صرف عرب یا اہل اسلام کے راہبر نہیں بلکہ ہر قوم، ہر زبان اور ہر زمانے کے لیے ہدایت کا مینار ہے۔ ناظرین، ہم اس موضوع پر پہلے بھی اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جسے آپ بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔